ان کا ترجمہ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ جب تم نماز پڑھ لو تو زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اگر اس کا یہی مطلب ہے تو تم نماز پڑھ کے گھر کیوں جاتے ہو؟ زمین پہ پھیل جاؤ نا، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، یہ جو لفظ ہے قضا سے نکلا ہے، لیکن آپ مولویوں کی بدبختی دیکھیں، یہاں پر انہوں نے قضا کا مطلب ہی چینج کر دیا، مفہوم جو ترجمہ بیان کیا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہاری نمازیں قضا ہو جائیں، اور ان کی سمجھ میں نہیں آیا یہ۔ اب جب ان کی سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے کیا کیا، کہہ دیا کہ جب تم نماز پڑھ لو۔ نماز قضا کرنے کا مطلب نماز پڑھنا تو نہیں ہوتا، لیکن اب ان مولویوں سے کون گفتگو کرے؟ کوئی نہ کوئی بہانہ تراش لیں گے، اس لیے کہ اگر وہ اس کا یہ ترجمہ نہ کریں تو بات جو ہے وہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو اصل میں ہے کیا؟ یہ جو لفظ قضا ہے، قضا کا مطلب ہوتا ہے ختم ہو جانا، معدوم ہو جانا، یا یوں سمجھ لو کہ لائف لیس ہو جانا، بے جان ہو جانا۔ فَإِذَا قُضِيَتُ الصَّلَاةُ، اور جب تمہاری نماز قضا ہو جائیں تو پھر کیا کرو؟ پہلے تو ان کا ترجمہ کر کے پڑھتے ہیں، فَإِذَا قُضِيَتُ الصَّلَاةُ، اور جب تم نماز پڑھ لو تو پھر کیا کرو؟ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ان کا ترجمہ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ جب تم نماز پڑھ لو تو زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور ذکر اللہ کرو، تم کو کامیابی ہوگی۔ اگر اس کا یہی مطلب ہے تو تم نماز پڑھ کے گھر کیوں جاتے ہو؟ زمین پہ پھیل جاؤ نا، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ کیا آج تک کوئی مسلمان ایسا ہوا ہے کہ یہ نماز پڑھ کے اس کو کہو چلو زمین پہ پھیل جاؤ؟ فجر کی نماز پڑھی، کراچی میں رہتا ہے تو اسلام آباد چلا گیا، ملتان چلا گیا، لاہور چلا گیا، اور پھر وہاں جا کے فضل اللہ کا تلاش کر رہا ہے، پھر ذکر بھی کر رہا ہے، تو پھر کامیاب ہو گیا؟ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ اٹس ناٹ میکنگ اینی سینس۔ ایک شرط ہے نماز کی، لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ حضوری قلب نہیں ہے تو نماز بھی نہیں ہے۔ جب تمہیں نماز میں حضوری قلب نہیں ملتی ہے تو وہ اللہ تک پہنچتی نہیں ہے، جو اللہ تک نہیں پہنچی وہ قضا ہو گئی۔ بھائی میں نے شاہد بھائی کو پیسے دینے ہیں، میں نے اخلاق کو کہا جاؤ جی یہ 100 پاؤنڈ ان کو دے دو، ان کو پہنچا ہی نہیں، وہ گیا ہی نہیں وہاں پر، میں نے تو دے دیے، ان کو پہنچا ہی نہیں۔ قصور کس کا ہے، ان کا یا میرا؟ اب میں شاہد بھائی کو کہوں گا یار میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، میں نے تو بھیج دیے تھے۔ انہوں نے کہا جی میرا کیسے قصور ہے، میرے پاس تو کوئی دینے آیا نہیں، ذمہ داری تو تمہاری تھی کہ تم ایسے آدمی کے ذریعے بھیجو جو مجھ تک پہنچ جائیں، تو قصور میرا نہیں ہے تمہارا ہے۔ جو نماز اللہ تک پہنچی نہیں تو اللہ کی نظر میں نہیں پہنچی، اور وقت گزر گیا اس کا، وہ مر گئی، ختم ہو گئی۔ تو اللہ کا یہاں پر کہنا یہ ہے کہ جب تم نمازیں تو پڑھو لیکن وہ اللہ تک نہ پہنچیں، نمازیں تو پڑھو لیکن قضا ہو جائیں، اللہ تک نہ پہنچیں، تو اب کیا کرو پھر؟ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جیسے حدیث شریف میں آیا علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دل کی حضوری کو حاصل کرنے کے لیے زمین کے کسی خطے پر بھی تمہیں پتہ چلے کہ کوئی اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے، فقیر بیٹھا ہے، جاؤ اس کے پاس۔ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جہاں سے ملے جاؤ اس کے پاس، اور پھر اس سے کیا کرو؟ صرف یہ نہیں کہ اس کے آگے مرید ہو جائے، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اس کو کہو کہ جو اللہ کا فضل ہے وہ ہمیں دے۔ وہ اللہ کا فضل کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہے کہ جو الحمد شریف میں اللہ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمت اتاری ہے،
اس نعمت کو فضل کہا ہے کہ وہ ان سے تلاش کرو. وہ فضل، وہ نعمت ہے کیا؟ اللہ سے تعلق، کہ تمہارے دل کا تعلق اللہ سے جڑ جائے. وابتغوا من فضل اللہ، اور پھر جب وہ فضل اللہ کا ذکر قلب تمہیں حاصل ہو جائے تو پھر وذکروا اللہ کثیرا، پھر کثرت سے ذکر کرتے رہو. یہ کامیابی کا راستہ ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اسی طرح کی ایک اور بھی آیت ہے جس میں ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، اور جب تمہاری نمازیں قضا ہو جائیں، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، تو پھر ایسا ذکر سیکھ لو جو اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل ہو. پھر کیا کہا؟ فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ، اور جب تمہیں اطمینان قلب ذکر قلب کے ذریعے مل جائے، فَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پھر نمازیں قائم کر لینا. کیوں؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، کیونکہ یہ جو صلاۃ ہے، یہ جو نماز ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے اوپر نمازوں کے وقت کے ساتھ فرض کی ہے. کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، جو نمازوں کا وقت ہے وہ فرض میں شامل ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ظہر کی نماز لیٹ ہو گئی تو لیٹ پڑھنے کے بعد نماز تو ہوگی لیکن اس کی فرضیت ختم ہو چکی ہوگی. فرض ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے. اب ہے کوئی یہاں پر مسلمان بیٹھے ہیں اتنے جن کو پتہ ہو کہ بھئی کون سی نماز کا دورانیہ کتنا ہے؟ ہم لوگوں کو تو صرف یہی پتہ ہے نا کہ مسجد میں اذان ہوئی اور بس انہوں نے جماعت کھڑی کر کے نماز پڑھ لی، نماز ختم ہو. ہر نماز کا ایک دورانیہ ہے. اس دورانیے میں آپ کبھی بھی پڑھ لیں، فجر کے دورانیے میں کبھی بھی پڑھ لیں. کچھ نمازیں ایسی ہیں جیسے فجر کی ہے اور مغرب کی ہے، ان کا دورانیہ انتہائی مختصر ہے، اس میں جلدی کرنی پڑے گی. لیکن ظہر ہے، عصر ہے، اس کا دورانیہ ذرا طویل ہے. اس کے بعد عشاء کا دورانیہ تو اور زیادہ طویل ہے. خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور یہ تھا کہ عشاء کی نماز یعنی عمدن، جان بوجھ کر عمدن، بالکل اس وقت پڑھتے جب نماز عشاء کا وقت گزرنے والا ہو. دیر سے پڑھتے عشاء کی نماز، دیر سے. تو اب ان آیتوں میں تو صاف لکھا ہوا ہے کہ جب تمہاری نمازیں قضا ہو جائیں تو اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل والا ذکر سیکھ لو، اور اس کے ذریعے جب تمہیں اطمینان قلب مل جائے تو پھر نماز پڑھنا. فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پھر نماز پڑھنا. کیوں؟ کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، کہ اللہ نے وقت کے ساتھ ان نمازوں کو مومنین کے اوپر فرض کیا. Amra TV, the place to connect with God.